باتیں جن سے خوشبو آئے۔ خصوص پودوں کو ہی بیان کیا جاتا ہے جو ماحولیات کو جو زیادہ کور کرتے ہیں، تو ان کے بھی ہمیں نام ملے ہیں۔ نیم گل مہر یہ ایک نام ملا ہے، اور لگنم یہ ایک نام ملا ہے۔ اسی طرح مرنگا یہ بھی پودے کا نام ہے۔ یہ کم از کم 3 نام ہمیں ملے ہیں، اور آپ نے جو پودے جو 5 آپ کے ذریعے جو لگے ہیں وہ گل مہر تھے، ماشاءاللہ وہ ماحولیات کے حوالے سے اس کو زیادہ ہے۔ اور جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اسلام بھائی لیں تو نارمل پودا جو ہے نا وہ کم و بیش 100 روپے تک میں آ جاتا ہے۔ تو 1200 روپے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر 1200 کا جگر نہیں چلتا تو ایک بھی لگانے کا ہے۔ ہاں جی لگانا ہے، اور 1200 تو مشکل نہیں ہے، 2500 بھی ہو جائیں تو جو خرچ کر سکتے ہیں وہ زیادہ کریں، یا خود اپنے پلے سے 12,000 روپے مختص کر لیں، 25,000 مختص کر لیں، اور اسلامی بھائیوں کی مدد سے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پودے کھڑے کر دیں۔ لیکن وہی کسی کی اختلافی نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ گورنمنٹ کی زمین پر یا فٹ پاتھ توڑ کر آپ کو بغیر قانونی جو بھی اس کے لوازماتوں پورے کیے بغیر نہیں لگانے پودے۔ ہمارے ساتھ بابا مفتی محمد قاسم صاحب ہیں، ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب سے بھی اگر اس معاملے میں ہم مزید رہنمائی لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ، طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ، پودے آپ نے بھی پودے لگانے ہیں مفتی صاحب؟ جی انشاءاللہ عز و جل، میں کافی دیر سے امیر اہل سنت کی ترغیب سن رہا تھا، اور ساتھ ساتھ میں اپنی نیت بھی بنا رہا تھا۔ انشاءاللہ عز و جل ضرور پودے لگاؤں گا۔ ویسے الحمدللہ پنجاب میں سردار آباد میں ہمارے گھر میں آلریڈی پودے لگے ہوئے، اور ایک شوق کے طور پہ بھی ہے اور اچھی نیتوں کے ساتھ بھی ہے۔ الحمدللہ پہلے سے بھی پودے موجود ہیں، اور مزید انشاءاللہ عز و جل لگائیں گے۔ ماشاءاللہ بھی یہاں بھی ہمارے پاس اراکین شورا اور کچھ ذمہ داران موجود تھے، میں نے عرض کیا کہ سب نے پودے لگائیں۔ فلیٹ میں کیسے لگائیں گے؟ نہیں، اب یہ پودے لگانے کے لیے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر دعوت اسلامی والے اب یہ مختلف جگہوں پر شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب اب یہ بتائیے کہ اب ہمیں پودے لگانے ہیں، تو آپ اس معاملے میں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے اسلامی بھائی وغیرہ جو ہیں یہ پودے لگانے میں مزید امیر سنت نے جو احتیاط ارشاد فرمائی ہیں، اس کے علاوہ کیا کیا ہمیں احتیاطیں کرنی ہے کہ ہم گناہ سے بچ کر ثواب کمائیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پودے لگانے میں کامیاب ہو جائیں؟ جو باتیں امیر اہل سنت نے ارشاد فرمائی ہیں میرے خیال میں تو بہت جامع معنی ہیں، بہت ہی تفصیلی ہیں۔ پودے لگانے کی ترغیب کے حوالے سے بھی، اس کے احادیث طیبہ سے، سیرت طیبہ سے، صحابہ کرام کے واقعات سے جو اس کی ترغیب موجود ہے، اس کے بیان کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بہت کمپریہنسو سارا کلام تھا، اور جو اس کے طبی اور طبعی اور معاشرتی اور صحت کے اعتبار سے فوائد ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ تو اور باقی جو احتیاطیں ہیں وہ بھی امیر اہل سنت نے جیسے چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ گورنمنٹ کی ایسی زمین پر پودے نہ لگائے جائیں کہ جہاں پر لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اجازت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اجازت نہیں ہے تو یوں نہیں لگا سکتے۔ جیسے اس کی مثال دی ہے کہ اب فٹ پاتھ جو ہے وہ اکھیڑ کر وہاں پر پودا لگائیں گے تو وہ لوگوں کی سہولت کی بجائے، راحت کی بجائے وہ زحمت کا سبب بن جائے گا۔ مین اس کے اندر جو چند ایک چیزیں سامنے آتی ہیں جو شرعی اصولوں کی روشنی میں ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ملک غیر یعنی کسی دوسرے کی ملکیتی زمین میں اگر پودا لگانا ہے تو وہ بغیر اس کی اجازت کے نہیں لگا سکتے۔ اب خالی پلاٹس جو ہے وہ پاکستان بھر میں بہت سارے علاقوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، کراچی کے اندر بھی ہے، لیکن کراچی کے اندر ذرا خالی پلاٹس کی تعداد کم ہے، لیکن جیسے بقیہ شہروں میں خالی پلاٹ بہت بڑی تعداد میں مل جاتے ہیں، اور وہ اکثر و بیشتر لوگوں کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر اگر کوئی درخت لگانا ہے، پودا لگانا ہے، تو لازمی بات ہے کہ کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا، یعنی اسے استعمال کرنا اور اس میں کوئی کام کرنا، یہ بغیر اس کی اجازت کے جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام نے یہاں تک بیان فرمایا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ سے بھی اس کا
اس کا بیان، اس میں احادیث طیبہ میں بھی اس کا بیان موجود ہے کہ کسی مسلمان کی جو زرخیز زمین ہے اس میں سے بھی بغیر اجازت کے گزرنا جائز نہیں، کہ گزرتے ہوئے پودوں کو رونتے گزریں گے اور ادھر ادھر ہاتھ مارتے پودوں کو توڑتے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے پھولوں کو مسلتے جائیں گے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی عام گزرگاہ بنی ہوئی ہے تو اگر تو عرفاً دلالتاً سمجھ آتا ہے کہ اجازت ہے تو گزرنا جائز ہے، ورنہ کسی کی زمین سے گزرنے تک کی بھی اجازت نہیں۔ جب گزرنے کی اجازت نہیں ہے تو درخت لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ بعض اوقات یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید درخت تو اس کا فائدہ ہی ہے کہ اس کی خالی پڑی زمین ہے، ہم نے درخت لگا دیا اس کا بھلا ہو جائے گا، لیکن دوسرے کا بھلا جو ہے اگر اس کی ملکیت میں کرنا ہے تو اس کی اجازت ہی ضروری ہے، ورنہ ہم تو کسی کے گھر میں بھی جا کے لگا دیں تو تمہارا بھلے کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو اس کی تو اجازت ہی ہو سکتی۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی زمین رکھی ہوئی ہے کوئی مکان تعمیر کرنے کے لیے اور ہم نے وہاں پر درخت لگا دیا، 5 سال کے بعد جب وہ بندہ وہاں پر کچھ تعمیر کرنے پہنچا تو وہاں درخت اتنا اونچا ہو چکا ہے اور اس کی جڑیں زمین کی اتنی گہرائی میں جا چکی ہیں کہ اسے اکھیڑنا اور اسے ختم کرنا اس کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، تو اس لیے کسی دوسرے کی ملکیت میں لگائیں گے تو اس کی اجازت ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جیسے اپنے گھر میں ہی لگایا، اپنے گھر میں لگانے کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا درخت دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ درخت کے اوپر پرندے بیٹھتے ہیں اور جب درختوں پہ پرندے بیٹھتے ہیں تو وہ میٹھے بھی کرتے ہیں اور وہ چیزیں بھی نیچے پھینکتے ہیں۔ اب اگر درخت اس طرح اپنے دیوار کے کنارے لگایا کہ اس کا کافی سارا حصہ پڑوسی کے گھر کے اندر پہنچا ہوا ہے تو لازمی بات ہے کہ پرندے وہاں پر جب بیٹھیں گے اور اس سے بیچ وغیرہ کریں گے تو دوسرے کے گھر میں جو گندگی پھیلے گی، اس طرح گندگی پھیلانے کی تو ہرگز اجازت نہیں ہوگی، تو یہ دوسرے کو یقیناً تکلیف دینے کی صورت ہے۔ لہذا اپنے گھر کے اندر بھی اگر درخت لگائیں گے تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی نگران شورا فرما رہے تھے کہ درخت وہ لگائے جائیں کہ جو ماحول کو فائدہ دینے والے۔ بعض درخت ایسے بھی ہیں کہ جن سے نقصان ہوتا ہے، اب اگر نقصان دہ درخت لگائے تو اس سے لوگوں کو فائدے کی بجائے اس سے تو نقصان پہنچانے والی بات ہوگی۔ بلکہ بعض درخت ایسے ہیں کہ جو زمین کا پانی بہت تیزی سے چوستے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کے نیچے پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ اور اب اگر اس طرح کے درخت لگائے تو وہ علاقے کے جہاں پر زمین کے پانی پر ہی لوگوں کا انحصار ہے، کسی دریا یا نہر سے ان کو پانی نہیں ملتا، زمین کا پانی ہی وہ استعمال کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ کثرت سے اگر درخت لگا دیں گے تو لوگوں کو جو زمین کا پانی ملتا ہے اس کے اندر پریشانی ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح درختوں میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاص قسم کی سمیل چھوڑتے ہیں اور وہ سمیل عام طور پہ پسند نہیں کی جاتی۔ اب اگر ایسے درخت لگائے کہ جس کی سمیل ناپسندیدہ ہے اور دوسرے لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے، خاص طور پہ پڑوسیوں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے، تو پھر اس سے بچنا جو ہے نا وہ بڑا واضح ہے کہ اس سے بچنا ہی ہوگا۔ اچھا، اسی طرح بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے روئی وغیرہ اڑتی ہے، جیسے اسلام آباد کی سائڈ پہ یہ جو پولر ٹائپ کے جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہی یہ موسم خزاں آتا ہے یا موسم سرما کی ابتدا ہوتی ہے تو ہوا کے اندر اس قدر یہ روئی کے ذرات پھیل جاتے ہیں کہ جو دمے کے مریض ہیں اور جو سانس کے مریض ہیں وہ شدید تکلیف میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں کو اپنا شہر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس شہر میں رہتے ہوئے ان کو دمے کا اور سانس کا اس قدر شدید پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہاں ان کا رہنا ہی ممکن نہیں رہتا، ان کو علاقہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ اب اگر کسی کے پڑوس کے اندر ایسا کوئی مریض ہے یا نہیں بھی ہے لیکن درخت ایسے لگا دیے کہ جس کے وہ روئی کے ذرات وغیرہ اڑ کے پڑوسیوں کے لیے شدید اذیت کا باعث بنے، تو ایسے درخت لگانے سے بھی اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ یہ بہرحال دوسروں کی تکلیف کا سبب بننے کا ذریعہ ہوگا۔ اچھا، اسی طرح وہ بھی درخت ہے کہ جو کانٹے دار ہوتے ہیں۔ اب اگر کانٹے دار درخت لگائے تو کانٹے دار درخت اگر تو اپنے گھر کے اندر ہی ہے تو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو خود کو تکلیف ہو سکتی ہے، اپنے بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور اگر وہ پڑوس کے گھر میں اس کی شاخیں جا رہی ہیں تو واضح بات ہے کہ اس کے گھر میں کانٹے ہوں گے یا گریں گے اور اس کے دوسرے پڑوسیوں کو تکلیف ہو سکتی۔ تو ایسے درخت جن احتیاطوں کے ساتھ لگانے چاہیے پھر ان احتیاطوں کے ساتھ لگائے جائیں یا ایسے درختوں سے اجتناب کیا جائے۔
تو یہ جتنی میں نے چیزیں عرض کی ہے ان سب کا خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ یہ نیکی کا کام کیا ضرور جائے، لیکن وہ کام اس انداز میں نہ کیا جائے کہ دوسروں کے لیے وہ تکلیف اور زحمت اور جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن جائے۔ بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی فضیلت، ان کی اہمیت اور ان کی ترغیب کے پیش نظر ہم اسے کرنے جاتے ہیں، لیکن اس کے کرنے کے اندر دوسرے تکلیف میں پڑ جائے تو شاید وہ نیکی پیچھے رہ جاتی ہے اور اس کا جو گناہ والا پہلو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بھی خیال رکھنے کی حاجت۔ اچھا، پھر اسی طرح درخت بعض اوقات گھر کے باہر لگاتے ہیں، باہر دیوار سے باہر والی جو ایک کیاری سی بنا لیتے ہیں اور اس کیاری کے اندر درخت لگائے جاتے ہیں۔ اس کو کسی حد تک تو اس کی اجازت ہوتی بھی ہے، لیکن کئی مرتبہ اس کی ممانعت کی صورت بھی سامنے آتی ہے۔ وہ یوں کہ باہر جو گلی ہے یا سڑک ہے وہ پہلے ہی چھوٹی سی ہے کہ وہ گزرنے والوں کے لیے گاڑیاں گزریں تو وہ ذرا بس ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے۔ اب اگر باہر کیاری اتنی بڑی بنا دی کہ سڑک کا کچھ حصہ یا فٹ پاتھ کا حصہ قبضہ کر کے اس پہ درخت لگا دیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہر گزرنے والا بیچارہ تکلیف کا شکار ہے کہ گاڑیاں جو ہے وہ پہلے ہی تنگی سے گزرتی تھی، اب اور زیادہ تنگی سے گزرتی ہیں، اب گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، تو اس صورت سے بھی بچنا لازم ہوگا کہ بہرحال جو گلی ہے اور سڑک ہے وہ لوگوں کے چلنے کے لیے اور ان کی سواری کے لیے ہوتی ہے۔ درخت لگانا ایک ضمنی چیز ضرور ہے، لیکن وہ ضمنی چیز کسی اپنے جو اصل مقصود ہے اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اچھا، ایک اور چیز احتیاط میرے ذہن میں یہ آتی ہے، مجھے اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جیسے درختوں یہ سڑکوں کے درمیان میں جو درخت لگائے جاتے ہیں، جو ڈبل روڈ ہوتا ہے، یعنی ڈبل وے چل رہا ہے کہ ایک طرف بھی سڑک ہے دوسری طرف بھی سڑک ہے اور درمیان کے اندر جو ہے ایک گرین بیلٹ بنا دی جاتی ہے جس میں گھاس اور درخت لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ درخت لگانا تو یہ تو گورنمنٹ لگاتی ہے اور سرکاری ادارے لگاتے ہیں، لیکن اس کے اندر بعض اوقات کیا پرابلم ہوتا ہے کہ درخت لگانا ہی کارنامہ نہیں ہوتا، اس کو بعد میں اس کا سنبھالنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی شاخوں کو کاٹنا، یہ اس کے لگانے سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ درمیان کے اندر درخت تو لگ گئے، اب ان درختوں کی شاخیں لٹک لٹک کے اتنی نیچے آ چکی ہیں کہ اب اس سڑک کے اوپر آدھی سڑک جو ہے وہاں سے کوئی اونچی گاڑی گزر ہی نہیں سکتی، وہ گزرے گی تو برے طریقے سے وہ شاخوں سے ٹکراتی ہوئی ایک کونے سے دوسری کونے تک جائے گی۔ اس کی زندہ مثال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا یونیورسٹی روڈ جو ہے یہاں، یہ فیضان مدینہ کے جو یعنی باب المدینہ کراچی کے فیضان مدینہ کے سامنے جو روڈ گزرتا ہے، یہ میرا روز کے آنے جانے کا روڈ ہے۔ ابھی تو اس میں کچھ درختوں کی تراش خراش کر کے اس کو کچھ بہتر بنا لیا گیا ہے، لیکن ایک عرصے تک یہ معاملہ رہا ہے کہ درخت تو لگ گئے لیکن ان کی شاخیں نیچے لٹک رہی، جس کی وجہ سے جو اونچی گاڑیاں ہیں وہ جب گزرتی ہیں تو شاخوں سے ٹکراتی ہوئی گزرتی، بلکہ بعض تو اتنی نیچے آ جاتی ہے کہ اگر کار بھی گزرے تو وہ بھی شاخوں سے ٹکرا کے گزرتی ہے، اور موٹر سائیکل والا گزرے گا تو سیدھا اس کے منہ پہ لگے گی اور وہ زخمی ہو جائے گا۔ تو اب درخت اگر لگائے جائیں تو یہ بھی خیال رکھا جائے کہ بعد میں اس کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی نہ ہو۔ گھر کے باہر ہم نے لگا دیے یا اپنے گھر کے اندر لگائے اور باہر اس کی شاخیں لٹک رہی ہیں، لیکن وہ اتنی نیچے آ گئی کہ اب گاڑیاں گزرنے والوں کو، پیدل چلنے والوں کو اب وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے، تو اس سے بھی پھر اجتناب لازم ہوگا۔ یہ چند ایک احتیاطیں ہیں جو ایک میری باب نظر کے اندر ذہن میں آ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے پیارے مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے۔ مدینہ